تمام تعریف و توصیف اس ذات پاک کے لیے جس نے لفظ کن سے تمام کائنات کو وجود بخشا، اور بے شمار درود و سلام غریبوں کے ماوا، یتیموں کے ملجا، شہنشاہ خوباں حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی نسل پاک سے حضرت قبلہ پیر سید محمد عبداللہ شاہ مشہدی قادری رحمت اللہ علیہ جیسی نابغائے روزگار شخصیت پیدا ہوئی۔ جیسے عرب معاشرے کی حالت نہایت انسانیت سوز تھی، بالکل اسی طرح کے حالات اس علاقے کے تھے جہاں حضرت امام الاولیاء رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ توحید خالص کی بجائے ہندوانہ سوچ کے مطابق درختوں کی پوجا ہوتی تھی۔ خدائے بزرگ و برتر کے بجائے غیر خدا سے امیدیں وابستہ کی جاتی تھیں۔ آپ آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولاد علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے، اسی لیے آپ کاظمی سید ہیں۔ آپ کے آبا و اجداد ایران کے مشہور تاریخی شہر مشہد مقدس سے ہجرت فرما کر سرزمین ہند میں وارد ہوئے، اسی لیے آپ حضرت سید محمد عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ اور آپ کے تمام سلف و خلف مشہدی سادات مشہور ہوئے۔ آپ کا سلسلہ طریقت محبوب سبحانی، قطب ربانی، واقف اسرار یزدانی الشیخ عبد القادر جیلانی الشہیر بغوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ اس بنیاد پر آپ قادری مشہور ہیں۔ آپ کے اسلاف میں سے ایک بزرگ حضرت سید محمد موسیٰ رحمت اللہ علیہ پوٹھوہار کے علاقہ سے ہجرت کر کے پنجاب کے علاقہ کمالیہ کے مضافات میں آباد ہوئے۔ آپ کی آمد کی برکت سے یہ علاقہ موضع سید موسیٰ کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ کی اولاد میں سے دو نامور بزرگ سید عظمت شاہ رحمت اللہ علیہ اور سید قادر بخش رحمت اللہ علیہ ہو گزرے ہیں۔ یہ دونوں حقیقی بھائی تھے۔ حضرت سید قادر بخش کے پر انوار گھرانے سے ایک وجود مسعود کا اضافہ ہوا، اور یہ مبارک وجود حضرت سید محمد عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ کا تھا۔ کچھ ہستیاں اپنی پیدائش سے ہی منفرد اور چنیدہ ہوتی ہیں، آپ بھی انتخاب الہی تھے۔ آپ کے اندر تشنگی عشق حقیقی اس قدر عروج پر تھی کہ بچپن میں ہی اس کا اظہار ہونے لگا۔ صاحبان اندرون خانہ بتاتے ہیں کہ آپ کو پانی نوش کرنے کے لیے جب پیالہ دیا جاتا تو آپ فرماتے کہ مجھے مزید اور چاہیے۔ آپ کی منشا کے مطابق ایسا ہی کیا جاتا، لیکن آپ کی تشنگی تھی کہ بجھنے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ زندگی کے لیل و نہار جیسے جیسے شباب کی طرف بڑھ رہے تھے، اسی طرح عشق حقیقی بھی اپنے شباب کی طرف منزلیں طے کر رہا تھا۔ درد جیتے ہیں سہارے درد کے، یا الہی کم نہ ہو اس میں۔ فرط محبت میں گھر سے نکلنا اور اپنی حقیقی منزل کا راہی بننے کا جذب آپ کو سندھیلیاں والی شریف قطب الاقطاب
حضرت پیر سید قطب علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے آیا اور ان سے شرف بیعت حاصل کیا۔ پھر کیا تھا کہ جذب و کیف کی مستی ہر لمحہ سنگ در جانا کی تقبیل کی تمنا ہی پالتی رہی۔ راستے میں ایک خطرناک جنگل، موذی جانوروں کے جا بجا ڈیرے، جنگل ہر کوئی ڈرتا، پر میں پھر بھی اسی جنگل سے جلد یا بدیر گزرنا اور کچھ لمحوں کے لیے سستانا عاشق صادق کا روز کا وظیفہ تھا۔ محبت کی دنیا میں ادب پہلا قرینہ ہے۔ حضور امام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے ادب میں عروج بام کا سفر کرنے والے تھے۔ مجلس شیخ میں سب سے آخر جوتوں پر بیٹھتے۔ ظاہر ہے محبوب محب کی طلب اور محبت سے بے خبر نہیں ہوتے۔ آپ کے شیخ کی نظر کو آپ نے جب بھی دیکھا تو وہ آپ کی طرف ہی دیکھ رہے ہوتے۔ او میرا سکھدا ہے لوں جانی میری میں حضرت امام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ادب کا ایک اور پہلو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جب تمام لوگ لنگر خانہ سے کھانا کھا چکے ہوتے، آپ تب تشریف لاتے۔ مٹی کے پیالوں میں بچے کھچے لنگر کے ٹکڑے تناول فرماتے اور کسر نفسی کرتے ہوئے اپنے من کو نور سے بھر دیتے۔ اس وقت فرش پر بیٹھنا اور مٹی کو خاک شفا سمجھ کر اپنے من کا کامل شافی و وافی علاج کرنا اپنا نصب العین سمجھتے۔ اس جہد مسلسل کے بعد 30 سال کی عمر میں آپ کو خرقہ خلافت سے نوازا گیا، جس کے بعد تبلیغ کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر آ گئی۔ جو کل تک طالب تھا اسے مطلوب بنا دیا گیا، جو محب تھا اسے محبوب بنا دیا گیا۔ جوق در جوق معتقدین، متوسلین اور مریدین حلقہ بگوش بیعت ہونے لگے۔ وہ لوگ جو رسومات قبیحہ میں زندگیاں گزار چکے تھے، اعمال حسنہ کے داعی بن گئے۔ یہ خوشبو محبت گرد و نواح کو بھی معطر کرنے لگی اور دلوں کی اجڑی نگری کو بسانے کے لیے ہر زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمات عظیمہ کے ورد گونجنے لگے۔ روحانی غذا مکمل ہونے پر جسمانی غذا کا بھی لنگر قادریہ کی صورت میں اہتمام کیا گیا۔ اللہ کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہر کس و ناکس کو خدائی لنگر کھلا کر آپ خوش ہوتے۔ اب نور عبداللہ قادر بخش شریف کی بستی سے نکل کر بقیہ علاقے کی ویران بستیاں آباد کرنے نکلا، اور آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بیڑا اٹھایا، حتیٰ کہ برگد کے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے برگد گواہ رہنا، ہم نے تمہارے نیچے بھی تبلیغ دین کا عظیم فریضہ انجام دیا ہے۔ فیض بحر بے کراں کی موجیں سید محمد نواز شاہ مشہدی قادری رحمت اللہ علیہ اور سید محمد ظفر شاہ مشہدی قادری رحمت اللہ علیہ کی صورت میں سامان ہدایت کرنے لگے۔ الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین
ہجر کا خوف وصل میں تبدیل ہو گیا۔ برگد سے اٹھنے والی صدائے عبداللہ اوج ثریا تک گونجنے لگی۔ اب ایک برگد کی جگہ کئی برگد کے درختوں نے لے لی۔ صدائے عبداللہ اب ثانی عبداللہ عارف کامل، مسند عبداللہ کے حقیقی وارث حضرت پیر سید محمد شیراز شاہ مشہدی قادری دامت برکاتہم العالیہ کی صورت میں فیض بانٹنے لگی اور تشنگان طریقت کی پیاس بجھانے لگی۔ امانت عبداللہ کی حقیقی امین ثابت ہوئی اور انہی کے مامور حضرت پیر سید محمد فراز شاہ مشہدی قادری دامت برکاتہم العالیہ کی لسان اطہر سے قلوب و اذہان کی تسکین کا سامان کرنے لگی۔ تغیرات زمانہ کے ساتھ برگد کی شاخیں بھی متغیر ہونے لگیں۔ کبھی یہ حزب الرحمن اسلامی اکادمی، کبھی حزب الرحمن اسلامک سائنس کالج برائے طلبہ و طالبات، اور ایک کوپل عبداللہ شاہ یونیورسٹی کی منزل کا تعین کرنے لگی۔ یہی عمل پیہم اور یقین محکم ہمیں اپنی منزل کی طرف کامیاب راہرو بنائے گا انشاءاللہ۔ آئے نسیم کوئے محمد صلی اللہ